الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قانون عطا کیا ہے، جو قرآن پاک اور حدیث شریف اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ سے ایمان بھی سیکھا، اعمال بھی سیکھا، اخلاق و معاملات کی بھی تعلیم حاصل کی، دین اور دنیا کے ہر کام کو سیکھا ہے، وہ صحابہ کرام جو زندگی اور جو عمل پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کامل اور مکمل دین اور شریعت ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کو بیان تو فرمایا لیکن بڑے مختصر انداز میں، کہیں کہیں احکام اور مسائل کی تفصیل تو ہے، ورنہ عام طور سے قرآن کے اندر مختصر انداز میں ایمان اعمال کو بیان کیا گیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے اس قرآن اور اللہ کے احکام کو واضح فرمایا، کچھ کو زبان سے بیان کر کے اور کچھ پر عمل کر کے، اور خیر اور شر، جنت اور جہنم تک پہنچانے والے اعمال کو بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یقربکم من الجنہ، اے میری امت کے لوگوں، جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی اور جہنم سے بچانے والی جتنی چیزیں ہیں، میں تمام چیزوں کا حکم تمہیں کر چکا ہوں، بتلا چکا ہوں۔ وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ، اور جتنی چیزیں تم کو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کر دینے والی ہیں، ان تمام چیزوں کو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا اور اس سے منع کر دیا۔ الا قد نہیتکم عنہ، ہم نے تم کو اس سے منع کیا ہے۔
میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیز اور کون سا عمل جس کو ہم کر کے جنت تک پہنچ سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں، وہ کیا ہیں، اور وہ چیزیں جو ہم کو اللہ کے غضب اور غصے کی طرف بلانے والی ہیں، جہنم سے قریب اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی، یعنی جنت سے دور کرنے والی ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ کوئی ایک دو چیز نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہے جس میں ہمارے اخلاق بھی آتے ہیں، ہمارے معاملات بھی آتے ہیں، ہمارے لین دین، کاروبار، یہ سب اس کے اندر ہے۔ یہی نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھ لیں اور خوب نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، بس ہم دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار اور دین ہمارے اندر آ گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین یہ مکمل ایک نظام زندگی ہے جو زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ نماز دین کا اہم فریضہ ہے، سب سے افضل عبادت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہماری نماز سے متعلق ہوگا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا حساب کتاب جو خدا کے سامنے ہوگا، اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہوگی۔ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو، جو اللہ نے نماز کی 5 وقت کی نماز کی شکل میں ہمیں دیا، ہم نے پورا کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن ہم کل دین نماز کو سمجھ لیں، یہ ہماری بھول ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان بڑی گندی ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو نماز کی نیکی ایک طرف، لیکن یہ جھوٹ ہمیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، زبان کے بڑے سچے ہیں، لیکن ہمارے معاملات بڑے خراب ہیں، لین دین بہت گندا ہے، ایمانداری، دیانتداری اور سچائی نہیں ہے لین دین میں۔ زبان میں بڑی سچائی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن لین دین میں بہت گھٹیا ہے۔ دوسروں کے حق کو دبانے والے ہیں، حساب کتاب کے اندر دوسروں کے پیسے کو بلا وجہ، بلا ضرورت کاٹنے والے ہیں۔ تو یہ معاملات کی گندگی، یہ لین دین کی خرابی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ معاملات بڑے صاف ہونے چاہیے۔ بار بار کوئی نئی بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ چکا ہوں کہ اپنے معاملات کو بہت صاف رکھو۔ اگر ہم تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو ہمارا 3 قسم کے لوگوں سے معاملہ ہے۔ ایک وہ جس سے ہم مال بنواتے ہیں، جو ہمارا مستقل مزدور یا کاریگر ہے۔ دوسرا وہ
جس سے ہم مال بنواتے تو نہیں لیکن ضرورت پر اس سے خریدتے ہیں، گرستہ ہے، اس سے ہم مال لیتے ہیں، وہ ہمارا مونوپولی بناتا نہیں ہے لیکن ضرورت پر وہ بہت سی جگہ دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے۔ تو دوسرا وہ آدمی جس سے ہمارا سابقہ ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کے یہاں ہم اپنا مال بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، جس کو ہم ویپاری کہہ لیں، گراہک کہہ لیں۔ تو معاملات میں سب سے زیادہ ان تین قسم کے لوگوں سے ہمارا سابقہ ہے۔ اب دیکھیے، ایک ہمارا وہ کاریگر جو ہمارے آرڈر کا مال بناتا ہے، ڈیزائن ہماری، میچنگ ہماری، مٹیریل ہمارا، ہم اسے دیتے ہیں، وہ بناتا ہے اور مزدوری طے ہے، اور وہ مزدوری پہ کام کرتا ہے کہ ایک ساڑی کی مزدوری اتنی طے ہے۔ اب یہاں پر شریعت کا حکم یہی ہے کہ ہم نے جو اس سے طے کیا، جتنی مزدوری اس کی طے ہے، جب وہ مال تیار کر کے میرے پاس لے آئے تو ہم اس کی پوری مزدوری ادا کریں۔ لیکن یہاں بہت گڑبڑی ہے، یعنی یہاں سے مراد اس معاملے میں، اس لائن میں بڑی گڑبڑی ہے۔ مزدور کی مزدوری کو دبانا اور بلا ضرورت کا عیب نکال کر اس کی مزدوری کاٹ لینا، یہ اس غریب کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ ہاں، اگر واقعتاً کوئی بڑا عیب ہے، ایسی غلطی وہ کر گیا کہ اب مال اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس قیمت پر فروخت کیا جائے، وہاں پر اس کو تاکید کیا جائے، اور جو مناسب ہو اس غریب کی ضرورت کا لحاظ کر کے، اس کو راضی کر کے، اس میں مزدوری میں سے اگر کچھ کمی کر دی جائے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ہم بڑے نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، مسجد میں پہلے سے آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی نیکی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جس گرست یا جس آڑت والے بڑے لوگوں سے ہم اپنی ضرورت پر مال لیتے ہیں، اور یہی ہمارے یہاں رواج میں بھی ہے، یہی 95% ایسے ہی کاروبار ہم لوگوں کا چلتا ہے۔ ضرورت آئی، اس کو بتایا اتنی ساڑی، وہ دے دیتا ہے، اس کی قیمت طے ہوئی، مال کی قیمت طے ہوئی، اور ادائیگی کی مدت یعنی پیمنٹ ٹرمز کنڈیشن جسے کہتے ہیں، طے ہوا کہ ہم 3 مہینے کا پیمنٹ دیں گے، 4 مہینے میں دیں گے، 6 مہینے میں دیں گے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن معاملہ صاف ہو کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے کاروبار کا یہ دستور ہے کہ ہم اتنے دن میں آپ کا پیسہ دیں گے، پیمنٹ دیں گے۔ اب وہ اس اعتبار سے مال کی قیمت طے کرتا ہے، اور پھر مال آیا، بک گیا، 2-3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد جب پیمنٹ کا وقت آیا اور اس کو اس کی قیمت دینے کا ٹائم آیا، وہ ہمیں اپنا پرزہ دیتا ہے، بالکل میں جو کاروبار کا طریقہ ہے وہ پرزہ جمع کر دیتا ہے۔ اب جب وہ ہفتہ 10 دن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری 100 ساڑی کا حساب ہے، 30 ساڑی کسٹمر کے یہاں سے واپس آئی ہے،
یہ رکھیے اسے لے جاؤ اور اسے لے جاؤ اور پھر اس کے بعد باقی پیسہ جو ہے اس کی چیک لے جاؤ. یہ درست نہیں ہے. اب جب اس نے مال بیچ دیا اور پھر اب وہ پیسے کا امیدوار اور حقدار بنا آپ سے، اور کئی مہینے کے بعد جب پیمنٹ کا وقت آئے تو اب اس کو واپسی مال دکھلاتے ہیں کہ ہم یہ کیا کریں، تمہارا مال واپس آیا ہے. اس کا ذمہ دار گرستہ نہیں ہے. اب اس کے ذمہ دار آپ ہیں، رزق آپ کی. یہ ایک عام رواج چل پڑا ہے ہمارے یہاں. 6 مہینے کے بعد، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب حساب کا فائنل ہوا تو اس کی پتہ چلا کہ 100 ساڑی واپسی رکھی ہوئی ہے، اسے واپس دیا جا رہا ہے. کس بنیاد پر آپ دے رہے ہیں؟ آپ نے مال پسند کیا، آرڈر دیا، آپ کے آرڈر کے مطابق اس نے آپ کو مال دے دیا، آپ کے نام پر پرزہ بن گیا. اب پیمنٹ کا جب وہ ٹائم ہوا تو ہم اسے اس کا واپسی مال اسے دکھائیں اور کہیں کہ یہ لے جاؤ گے اور اتنا کاٹ کر اور اتنا کم کر کے لے آؤ گے تب تمہارا پیمنٹ ملے گا. یہ درست نہیں ہے، یہ ظلم ہے. ہماری ساری نیکیاں، ساری عبادتیں ایک طرف، معاملات کی یہ خرابی. ہاں اگر وہ خوشی سے کہتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ جو واپس ہے نہیں چل رہا، اتنا کم کر کے میرا حساب بنا دو، یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ وہ خوشی سے لے رہا ہے. لیکن ہم دباؤ بنائیں، اسے یہ کہیں کہ نہیں اس کے بغیر ملے گا نہیں، اتنا کم کرو تب پیمنٹ ہم بناتے ہیں ورنہ نہیں بنائیں گے. یہ زیادتی اور یہ دباؤ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اس سے اللہ کاروبار کی برکت کو مٹاتے ہیں، روزی کی برکت ختم ہوتی ہے. جب آپ نے ایک چیز فائنل کی اور ساری شرطیں اس نے آپ کی پوری کی، جیسے آپ نے کہا، قیمت جو آپ نے لگائی وہ ساری چیزیں ہو گئی، بل بن گئی. اب اس کے بعد واپسی مال، یا یہ کہ لاٹ کا مال ہو گیا، اس میں اتنا 50% 40% ڈسکاؤنٹ کرو، دام کم کرو تو ہم تمہارا پیسہ دیں گے ورنہ یہ مال رکھا رہے گا. یہ ایک عام رواج ہے. بڑے بڑے ویاپاری، بڑے بڑے گدی والے، بڑے بڑے ٹرن اوور کرنے والے آج کیا یہی کر رہے ہیں. اور کہتے کیا ہے کہ اس کے بغیر چلتا نہیں، اس کے بغیر ہوتا نہیں. یہ کاروبار کا طریقہ ہے، یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی طریقہ بنا لیا تو وہ اسلامی اور شرعی طریقہ نہیں ہوگا، یہ شریعت سے ہٹ کے طریقہ. ہاں تیسرا وہ آدمی جو آپ سے متعلق ہے اور آپ جس کو مال بیچتے ہیں، آپ اس سے کہیے کہ ہم بکا ہوا مال واپس نہیں لیں گے. 100 کے بجائے 50 لو، 50 کے بجائے 30 لو، لیکن سوچ سمجھ کے لو کہ ہم بکا ہوا مال پھر واپس نہیں لیں گے. آپ اپنا یہ معاملہ اس سے طے کیجئے. یہ کیا کہ سمجھ لیا جائے گا، ہاں دیکھ لیا جائے گا، یہ ہمارے یہاں کا ایک محاورہ ہے، اچھا سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے تم نے ایک بات کہی ہے، غور کیا جائے گا. یہ محمل اور مبہم بات معاملات میں نہیں چلتی. جو معاملہ ہو، جو بات ہو، پہلے اس کی پوری صفائی ہو، ٹرم کنڈیشن بالکل واضح آئینہ کی طرح ہو، تاکہ خریدنے والا بھی سمجھ لے اور بیچنے والا بھی جان جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سمجھ لیں گے، اچھا ایسا کر لو، پھر دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے. یہ غیر شرعی چیز ہے. آج سمجھو، معاملہ کرنے سے پہلے سمجھو
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی ضابطہ بنایا تھا، چاہے وہ تم اپنے بھائی سے مال لے رہے ہو، اپنے بھتیجے سے لے رہے ہو، اپنے چچا سے لے رہے ہو، سب کے ساتھ ایک ضابطہ جو اسلامی ضابطہ اور اسلامی قانون ہے، سب کے ساتھ وہی لاگو ہوگا، اور چاہے وہ تمہارا پرایا ہے اس سے لے رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑی سختی سے ایک قانون بنایا تھا، حالانکہ وہ قانون تو پہلے سے چلتا تھا، لیکن حضرت نے اپنے زمانے میں جہاں معاملات کی بہت سی جزئیات کو اور بہت سے پوائنٹس کو کلیئر کیا، واضح کیا، اس میں ایک اصول یہ بنایا تھا کہ تعاشروا کالاخوان، تمہارا آپس کا رہن سہن، آپس کی ملت، آپس کا معاشرہ اتنا عمدہ ہو کہ جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تمہارے پڑوس میں ایک رہتا ہے، تمہارا رشتے کا نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرو، سلوک کرو جیسے تم اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو۔ اگر تمہارے پڑوس میں ایک غیر مسلم ہے، یہودی ہے، کرسچین ہے، حضرت عمر نے اصول بنایا کہ اپنے اس غیر مسلم یہودی کے ساتھ، مشرک کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ ایسا بہترین معاملہ رکھو اخلاق کا جیسے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اصول یہ بتایا، اور دوسرا اصول بتایا معاملات، تجارت، لین دین کے بارے میں، فرمایا وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، تم آپس کے لین دین، آپس کے معاملات میں اتنی صفائی ستھرائی رکھو جیسے آدمی ایک اجنبی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ چاہے تم اپنے بھائی کا مال لے رہے ہو، اپنے چچا سے لے رہے ہو، اپنے ماموں خالو کا معاملہ ہے، یا کسی پرائے کا ہے جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تو یہ نہیں کہ اچھا آپ اپنے ہیں سمجھ لیا جائے گا، غور کر لیا جائے گا، اچھا اس وقت ایسے مال دے دو بعد میں ہم اس کو سمجھ لیں گے۔ یہ سمجھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ضابطہ بتایا تھا وہ ضابطے کے خلاف ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بعد میں اپنے قریبی لوگوں میں فرق سب سے پہلے پڑتا ہے۔ آج اپنے قریبی لوگوں سے لوگ لین دین سے بچتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر کہ کل کو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا آپس کا تعلق خراب ہو جائے اس لین دین کی وجہ سے۔ سب سے پہلی خرابی اور برائی جو پیدا ہوتی ہے، بھلے وہ بھائی کیوں نہ ہو، رشتے کا کیوں نہ ہو، کہ ان کا لین دین بڑا گندا ہے، معاملات کے بڑے کچے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل صاف، اور جو کہہ دو مومن کی زبان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان نے اپنی زبان سے کوئی وعدہ کر لیا، بس یہی پتھر کی لکیر بن جانی چاہیے، حالانکہ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے لکھ لیا کرو، اسے تحریری شکل دے دیا کرو، تاکہ کل کو معاملات کے اندر یا زبان کے اندر فرق نہ پڑے، اختلاف نہ پیدا ہو۔ تحریر کر لیا کرو، لین دین میں لکھ لیا کرو، یہ سب سے بنیادی ثبوت ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ فَكَاتِبُوهُمْ، جب تم کوئی لین دین معاملہ کرو اور تم سمجھتے ہو کہ شاید آگے چل کر کوئی فرق کی بات آ سکتی ہے، فَكَاتِبُوهُمْ، شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ کر آپس میں لکھ لو، جو طے کیا ہے اسے تحریر کر لو اور اپنا دستخط کرو، اور ضرورت ہو بہتر ہے کہ اس پر کسی کو گواہ بھی بنو۔ فَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، شریعت کا حکم ہے کہ دو عادل کو اپنے معاملات میں گواہ بنا لو۔ آپ غور کیجیے، ہم کوئی
پراپرٹی خریدتے ہیں، زمین جائیداد لیتے ہیں، تو کیا صرف زبان پر لے لیتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ وکیل کے ذریعے اس کا ڈاکومنٹس تیار ہوتا ہے، جو قانونی پہلو ہوتے ہیں، جو اسٹامپ ہوتے ہیں، باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ وہ چیز تحریر ہوتی ہے کہ فلاں بن فلاں نے فلاں ابن فلاں ساکن فلاں سے ان کی یہ زمین یا مکان جس کی پیمائش اتنی، جس کا رقبہ اتنا، پوزیشن اتنی، وغیرہ وغیرہ، وہ سب آپ جانتے ہیں، پوری تفصیل تحریر ہوتی ہے۔ پھر جا کر کورٹ میں لین دین ہوتا ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک معاملہ ہے، کاروبار بھی ایک معاملہ ہے۔ آپ اس کو اس سے الگ کیوں کرتے ہیں؟ جو معاملہ کیا اس پر پورا اتریے، جو وعدہ کیا اس پر پورا اتریے، تاکہ کل کے دن کوئی اختلاف نہ ہو۔ بات دور ہو گئی۔ میں نے آج شروع یہاں سے کیا تھا کہ ہماری شریعت کا نظام بالکل کامل اور مکمل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے ہمیں جس کی روشنی نہ ملتی ہو۔ اور پھر ہمارے بعد کے فقہائے کرام نے جس کی وضاحت اور جس کی شریعت صراحت آئینے کی طریقے سے نہ کر دی۔ تو یہیں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، اور پھر میں نے کہا تھا کہ شریعت کسی ایک شعبے کو اختیار کرنے کا نام نہیں کہ ہم نے نماز کو اختیار کر لیا، کسی نے قرآن کو اختیار کر لیا، کسی نے ذکر و تسبیحات کو اختیار کر لیا، اور پھر اس کے بعد معاملات انتہائی گندے، لین دین انتہائی خراب، زبان کا وعدہ انتہائی کچا۔ یہ چیز نہیں، یہ سارے پہلو ہیں جو ہماری زندگی میں سامنے آنے والی ہے، اور سب کو شریعت کے دائرے میں رکھنا، اور سب کو شریعت کے پیمانے پر تول کر کے کرنا، یہ ہے کامل و مکمل دین۔ اور یہیں سے ایک مسلمان کے اندر کامل اسلامی شان اور ایمانی صفات پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہمارا دین ادھورا ہے۔ ہم اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچائیں اور تہجد کے وقت اٹھ جائیں اور خوب زور زور سے ہم قرآن پڑھیں اور قرآن کا ویڈیو ٹیپ لگا دیں، کیا بھائی کتنی نیکی کر رہے ہیں، کتنا نیک کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ویڈیو بج رہا ہے، پڑوس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ منع کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو کیا، قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہو، قرآن کی آواز سننا تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اسلام جیسے یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، وہی مذہب ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن ایسے نہ پڑھو کہ تمہارے پڑوس والوں کو تکلیف ہو۔ اسی لیے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ نوافل میں لگتے ہیں، کچھ تلاوت میں لگتے ہیں، کچھ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مسجد میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں یا سب کے پیچھے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، آپ قرآن آہستہ پڑھو، یہ حکم ہے۔ ایسے مت پڑھو کہ نمازی کے نماز کے اندر خلل پیدا ہو۔ تو دیکھو شریعت کے مزاج کو سمجھو، شریعت عبادت سے روکتی نہیں بلکہ شریعت عبادت کو صحیح رخ دیتی ہے، صحیح رخ دیتی ہے۔ آپ کے گھر میں 4 آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، آپ کو توفیق دی، آپ تہجد میں اٹھ رہے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے تہجد، لیکن آپ اٹھیں اور پھر کمرے میں اور مکان میں ہنگامہ شروع کر دیں، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، کون سویا ہے، کون جاگا ہے، یہ آپ اپنی عبادت کی روح نکال رہے ہیں۔ آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، خاموشی سے اٹھیے، خاموشی سے وضو کیجئے اور وضو کر کے تہجد پڑھیے، کس نے منع کیا ہے؟
لیکن یہ کہ کمرے کے اندر گھر کے اندر شور مچائیں تاکہ دوسرے اٹھ جائیں، یہ دیانتداری دینداری نہیں ہے، یہ مزاج شریعت نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، ذرا آپ غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عابد کون ہوگا، عبادت گزار کون ہوگا؟ آپ کی ازواج مطہرات سے زیادہ امت کے اندر کون سی ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امت کے لیے تہجد نفل ہے، نبی کے لیے تہجد واجب تھی، یہاں تک علماء نے لکھا ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ تہجد پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، اور اتنی لمبی آپ کی نماز تہجد ہوتی تھی، آپ فضائل اعمال میں سنتے ہیں کہ آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے۔ اتنا لمبا قیام، کئی پارے ایک رکعت میں پڑھ جانا، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے پابند، اب دیکھیے شریعت کو سمجھایا کیسے نبی نے، نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا حجرہ اور مسجد بالکل ایسے جیسے آپ کی مسجد کا حال باہر کا صحن، بس درمیان میں ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوتا تھا، پردہ ہٹا دو مسجد ہے، پردہ ہٹا دو پردہ لگا دو آپ کا حجرہ ہو گیا۔ اتنا قریب آپ کا حجرہ تھا مسجد سے، لیکن کبھی آپ نے مسجد میں تہجد نہیں پڑھی ہے، گھر میں پڑھتے تھے، اور گھر بھی چند فٹ کا، آپ کا حجرہ تھا ہی کتنا بڑا، چند فٹ کا۔ ہمیشہ آپ مسجد کے گھر کے اندر تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، اور وہ بھی کیسے، مجھے جو بتانا ہے بات، اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگاتے نہیں تھے تہجد کے لیے، کوئی خود سے اٹھ گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور بھی دوسری ازواج مطہرات کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں اٹھتے اور بہت آہستہ سے مختصر سا وضو فرماتے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو، وضو فرماتے، اس لیے کہ اس زمانے میں نہ یہ ڈوٹیاں، یہ پائپ، نہ نل، کچھ تو تھا نہیں، کچا مکان، سادہ زندگی۔ آہستہ سے ہلکا سا وضو کرتے اور نیت باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہمارا حجرہ ایسا تھا کہ سامنے میری چارپائی لگی ہوتی تھی، پیچھے کچھ جگہ ہوتی تھی، میں چارپائی پر، فرماتی ہیں کہ وَإِنِّي مُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ، کبھی چارپائی پر کبھی زمین پر میں ایسے آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جیسے اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے نماز پڑھنے والے کے سامنے جنازہ ہوتا ہے، میں لیٹی رہتی تھی۔ کمرہ بہت تنگ تھا، چھوٹا تھا کہ اللہ کے نبی اس کمرے میں پھیل کر سجدہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ رِجْلِي، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو ہاتھ سے میرے پاؤں کو ٹھوکا دیتے تھے، فَقَبَضْتُ رِجْلِي، میں اپنے پاؤں کو سکوڑ لیتی تھی، فَسَجَدَ، پھر اللہ کے نبی سجدہ فرماتے تھے، اور جب سجدے سے اٹھتی تھی فَبَسَطْتُ رِجْلِي، میں پاؤں اپنے پھر پھیلا دیتی تھی۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا عائشہ تم کیسی ہو، میں اٹھتا ہوں تم نہیں اٹھتی ہو، کبھی آپ نے نہیں کہا۔ میں شریعت کا مزاج سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور آپ کی سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو ہم عبادات میں بھی شریعت کے مزاج کو سمجھیں، معاملات میں بھی شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اخلاق و کردار میں بھی شریعت کے مزاج کو سمجھیں۔ اسی کو آقا نے فرمایا ما من شیء یقربکم من الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں میں سب بتا چکا ہوں۔
اور جہنم سے قریب اور جنت سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر مزاج شریعت کو سمجھنے کی اور شریعت کے تمام پہلو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ایک اعلان ہے، 1 منٹ، آدھا منٹ لگے گا۔ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ برسوں سے ایک محنت چل رہی تھی کہ ہمارے شہر بنارس میں جو مختلف مسلک کے علماء ہیں اور علماء میں بھی خاص نمایاں حضرات، تو ان کی ایک مشترکہ اور متحدہ تنظیم بنا دی جائے۔ اس میں بڑی محنت لگی، ساتھیوں نے بڑی محنت کی، اب برسوں کی محنت کے بعد الحمدللہ وہ تنظیم وجود میں آئی اور رجسٹرڈ ہوئے متحدہ علماء کونسل کے نام سے۔ وہ رجسٹرڈ باڈی ہے جس میں بنارس کے تمام مسلک کے علماء شریک ہیں۔ الحمدللہ وہ تنظیم وجود میں آئی، اس کے دستور العمل سب طے ہوئے، اغراض و مقاصد پر بھی سب کا اتفاق ہوا۔ اب اسی متحدہ علماء کونسل کے زیر اہتمام افتتاحی اور پہلا جلسہ انشاءاللہ پرسوں اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد مسلم مسافر خانے کے دال منڈی مسلم مسافر خانے کے میرج ہال میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اشتہار بھی لگا ہوا ہے متحدہ علماء کونسل کے نام سے، جس میں تمام مسلک کی ترجمانی ہوگی، اور اس کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ خدا کرے اس کے ذریعے سے خیر وجود میں آئے۔ اگر آپ کو موقع ہو تو آپ ظہر کی نماز کے بعد فوراً وہاں تشریف لے آئے، شریک ہوں۔